فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار، ہم مل کر جس کتاب کو آج کل پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے مغربی تمدن کی ایک جھلک، مصنف سید مجتبیٰ موسوی لاری اور مترجم مولانا روشن علی نجفی، اور یہ ہے پارٹ والیوم 2 جس کو ہم ماشاءاللہ سے کافی سارا پڑھ چکے ہیں۔ اب تھوڑا ہی فاصلہ رہ گیا اس کتاب کو مکمل کرنے میں، اور یہ ریڈنگ کا ہے پارٹ نمبر 10۔ کتاب کے صفحہ نمبر 223 پہ ریڈنگ کا آغاز کریں گے، اور یہ چیپٹر جس کو ہم نے لاسٹ نشست میں پڑھنے کا آغاز کیا تھا جس کا عنوان جہاد اسلامی کی علت، یہ ہم نے آدھا پڑھ لیا اور آدھا انشاءاللہ اس نشست میں اس کو مکمل کرنے جا رہے ہیں۔ تو ہم نے جہاں سے آپ کو خداحافظ کیا تھا اس کی چند لائنیں پڑھ دیتی ہیں اور ساتھ ہی آگے چل پڑیں گے۔ جس طرح کہ اس میں یہ تھا کہ اس کو یوں بھی پڑھ لیتے ہیں کہ اسلامی حکومت مفتوح قوموں کے حقوق و مالیات کی حفاظت اسی طرح سے کرتی ہے جس طرح مسلمانوں کی، اور فاتح بدو عرب اپنی فتح و قدرت کے باوجود ہمیشہ اس بات پر تیار رہتے تھے کہ دشمنوں سے کہیں جنگ ختم کر کے ایک معقول جزیہ دو اور پھر اسلام کی پوری حمایت میں آ جاؤ، پھر تم کو وہی حقوق حاصل ہو جائیں گے جو ہم لوگوں کو حاصل ہے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال یا صدر اسلام کے فتوحات کی طرف نظر کریں تو یہ بات بخوبی واضح ہو جاتی ہے کہ مسلمانوں پر الزام ہی الزام ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلایا گیا۔ خود قرآن کا اعلان ہے، دین کے معاملے میں کسی پر جبر نہیں ہے۔ یہاں تک ہم نے پڑھا تھا، آپ سے اجازت چاہی تھی، چلیے اگلے پیراگراف میں چلتے ہیں۔ آگے لکھا ہے کہ مسلمانوں نے غیر قوموں کے ساتھ جو بردباری، لطف و مہربانی برتی ہے اس کے متعدد نمونے تاریخ نے اپنے دامن میں محفوظ رکھے ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود شخصی طور پر نصارے نجران کی عبادت گاہوں کی حفاظت کی ذمہ داری لی تھی، اور یمن جانے ایک گورنر کو حکم دیا تھا۔ پھر لکھا ہے کہ یہ حکم دیا تھا کہ تمہارے حدود سلطنت میں کسی یہودی کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچنے پائے۔ اسی طرح مسلمانوں نے بھی دوسری قوموں کو مذہبی آزادی دے رکھی تھی اور ان سے جزیہ کے نام سے ٹیکس لے کر جزیہ مسلمانوں کے ٹیکس سے کم ہوتا تھا۔ یہاں پہ یہ تفصیل تھوڑی سی لکھی ہے، تو ٹیکس لے کر ان کی حفاظت اسی طرح سے کی جاتی تھی جس طرح دوسرے مسلمانوں کی۔ پھر ہے کہ ایڈم میٹز، الف مد آ دال میم ایڈم مٹس میم ٹے زے، لکھتا ہے کہ اسلامی ممالک کو یورپی ممالک سے جس چیز نے ممتاز کیا ہے وہ غیر مسلموں کا نہایت آزادی کے ساتھ اسلامی ممالک میں زندگی بسر کرنا ہے، کیونکہ یہ بات یورپی ممالک میں ناپید تھی۔ اسی طرح یہ بات بھی سبب امتیاز تھی کہ عیسائیوں اور یہودیوں کی عبادت گاہیں اسلامی ممالک میں اتنی آزاد تھیں کہ خیال ہوتا تھا کہ یہ دائرہ اسلامی ممالک سے خارج ہیں۔ اس قسم کی مذہبی آزادی کا تصور قرون وسطیٰ میں یورپ کے اندر قابل تصور بھی نہ تھا۔ حوالہ ہے نام کتاب کا روح الدین الاسلامی۔ پھر لکھا ہے کہ جان ڈیون پورٹ، جیم الف نون ڈال یہ واو نون اور پے واو ریٹے ڈیون پورٹ، لکھتا ہے کہ اسلام نے عدالت کے اصول نہ صرف اپنے ماننے والوں پر لازم قرار دیے تھے بلکہ غیر مسلم اقوام جو حکومت اسلامی کی پناہ میں زندگی بسر کرتی تھی ان پر بھی لاگو کیے گئے تھے۔ تمام مذہبی علماء سے عبادت گاہوں پر صرف ہونے والی رقم کو
ٹیکس سے مستثنا کر دیا تھا۔ اسی طرح حکومتی ٹیکس سے بھی تمام مذاہب کے علماء کو معاف کر دیا تھا۔ حوالہ ہے عذر تقصیر بپیش گاہ محمد و قرآن، صفحہ نمبر 105 اور 106۔ ہم کتاب کے صفحہ 224 پر آ گئے ہیں۔ لکھا ہے فرانسیسی مشہور مورخ ڈاکٹر گوسٹاوے لیبون لکھتا ہے کہ چند ہی صدیوں کے اندر مسلمانوں نے اسپین کے اندر علمی و مالی اعتبار سے عظیم انقلاب پیدا کر دیا تھا اور اسپین کو یورپی ممالک کے سر کا تاج بنا دیا تھا، اور یہ انقلاب صرف علمی و مالی اعتبار ہی سے نہیں بلکہ اخلاقی اعتبار سے بھی تھا۔ مسلمانوں نے ایک بہت ہی پر ارزش پیرے الف رے زے شین پر ارزش اصول نصارہ کو سکھایا تھا یا سکھانا چاہا تھا، اور وہ اب انورٹڈ کاما میں لفظ آگے آ گیا کہ وہ باہم زندگی بسر کرنا، یہ باہم زندگی بسر کرنا انورٹڈ کاما میں ہے کہ یہ سکھایا تھا اور وہ باہم زندگی بسر کرنا تھا۔ غیر مسلم اقوام کے ساتھ ان کا برتاؤ اتنا نرم تھا کہ پادریوں کو مذہبی اجتماعات منعقد کرنے کی خصوصی اجازت دی گئی تھی۔ چنانچہ اشبیلیہ الف شین بے یہ لام یہ ہے، اشبیلیہ میں 872 عیسوی اور قرطبہ میں 852 عیسوی کے اندر مذہبی تحقیقی اجتماعات برپا کیے گئے تھے۔ مسلمانوں کے دور میں بکثرت کلیساؤں کے تعمیر سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ لوگ غیر مسلم اقوام کا کتنا احترام کرتے تھے۔ بہت سے عیسائی مسلمان ہو گئے، حالانکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اسلامی حکومت میں یہودی اور عیسائی مسلمانوں کے حقوق میں برابر کے شریک تھے۔ دربار خلافت میں ہر قسم کے عہدے ان لوگوں کو دیے جا سکتے تھے۔ حوالہ نوٹ کیجیے تمدن اسلام و عرب، صفحہ نمبر 345۔ پھر لکھا ہے مسلمانوں کی فتوحات و جوان مردی کو صلیبی سواد لامیہ بے چھوٹیے جنگوں میں عیسائیوں کے شرمناک اعمال سے مقابلہ کریں تو اسلام کا صحیح موقف جنگ کے بارے میں معلوم کر سکتا ہے۔ عیسائیوں نے نہایت ہی وحشیانہ طریقے سے بیت المقدس پر قبضہ کیا تھا اور بدترین اعمال و بے حساب قتل و غارت گری اس شہر والوں کے ساتھ روا رکھی گئی تھی۔ بیت المقدس کے میدانوں میں، راستوں میں سروں اور پیروں اور ہاتھوں کے ٹیلے بنائے گئے تھے۔ مسجد عمر میں 10,000 مسلمان جو پناہ گزین ہوئے تھے ان کو بے دردی سے قتل کیا گیا تھا۔ میم عین بے دال معبد سلیمان میں اتنا خون بہایا گیا تھا کہ گھوڑے زانوں تک خون میں بھیگ جاتے تھے اور اس میں مرنے والوں کے جسم غوطے کھاتے تھے۔ یورپی رائٹر کلارک کہتا ہے کہ یقینی اور قطعی بات یہ ہے کہ دنیا اخلاق نے صلیبی بہادروں سے کسی بھی خیر و برکت کو نہیں دیکھا، کیونکہ کسی بھی زمانے میں کسی شہر کے اندر اتنی شرارت، بے شرمی، شہوت رانی، فسق و فجور کا ظہور نہیں ہوا جتنا مقدس جنگ، یہ مقدس جنگ کا ورڈ انورٹڈ کاما میں ہے، کہ جتنا مقدس جنگ کے نام پر اس شہر میں ہوا۔ صلیبی بہادروں نے وہم پرستی و خرافات کو ابدی نشانی بنا دیا تھا۔ معمولی تعصب کے نمونوں کو پہاڑ بنا دیا کرتے تھے۔ جنگ مقدس وظیفہ بن گئی تھی۔ دعا احسان کار خیر کے بدلے گناہوں کا کفارہ مسلمانوں کا قتل عام قرار دیا تھا۔ حوالہ نوٹ کیجیے عذر تقصیر بپیش گاہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و قرآن، صفحہ نمبر 139۔ صلیبیوں کے 88 سالہ دور حکومت کے بعد مسلمانوں نے فلسطین واپس لینے کی فکر شروع کی اور جنگ کا آغاز کر دیا۔ یورپ نے بیت المقدس پر اپنا تسلط باقی رکھنے کے لیے اپنی ساری قوت ایشیا میں صرف کر دی، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا اور آخرکار فلسطین میں صلیبی حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور صلاح الدین ایوبی کی فلسطین پر حکومت قائم ہو گئی۔ یورپی اپنے وطن واپس چلے گئے۔ اب اکتوبر 1187 عیسوی اور رجب 583 ہجری میں بیت المقدس پر اسلامی پرچم دوبارہ لہرایا۔ شہر کے دروازے مسلمان سپاہیوں کے لیے کھل گئے اور بادشاہ اسلام صلاح الدین ایوبی نے مسلمانوں کے بے دردی سے قتل اور
صلیبی بہادروں کے ظلم و ستم کے بدلے عام معافی کا اعلان کر دیا اور عیسائیوں کو قتل و پھانسی سے بچا کر اسلامی فتوحات کی تاریخ کے افتخار میں ایک اور باب کا اضافہ کر دیا۔ اس پوری جنگ میں مسلمان سپاہیوں کے اندر اسلامی روح شدت سے اثر انداز تھی اور یہ لوگ ہر قسم کی قصادت قاف سین الف ڈالتے قصادت و بے رحمی سے پاک تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے عام معافی کا اعلان کیا اور یہ بھی اعلان کیا کہ مرد 10 دینار، عورتیں 5 دینار، بچے 2 دینار دے کر اپنی پوری پونجی لے کر جہاں جانا چاہیں جا سکتے ہیں۔ پیج 226۔ اور چونکہ تمام شہروں میں بیت المقدس ہی محفوظ ترین شہر تھا، اسی لیے بڑے لوگ اپنے مال بچوں کو بیت المقدس میں رکھتے تھے اور خود دوسرے شہروں میں رہتے تھے، اس لیے صلاح الدین نے جانے کی اجازت دے دی۔ اسی وقت سب سے بڑا پادری اپنی بے پناہ دولت لے کر جانا چاہتا تھا۔ کچھ لوگوں نے صلاح الدین کو مشورہ دیا کہ اس پادری کا مال چھین کر مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ صلاح الدین نے کہا کہ یہ بات ناممکن ہے، میں ایسی خیانت نہیں کر سکتا، کسی بھی شخص سے 10 دینار سے زیادہ نہیں لوں گا۔ جان ڈیون پورٹ جیم الف نون دال یہ واو نون اور پے واو رے ٹے لکھتا ہے کہ شامی بادشاہ صلاح الدین ایوبی نے جب دوبارہ اس شہر یعنی بیت المقدس کو واپس لیا تو ایک آدمی بھی قتل نہیں کیا اور عیسائی اسیروں کے ساتھ حد سے زیادہ ترحم کا برتاؤ کیا۔ حوالہ ہے عذر تقصیر بپیش گاہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقرآن، صفحہ نمبر 139۔ اسپین میں عیسائیوں کی وحشت گری مشرق میں صلیبی جنگوں کی وحشت گری سے کسی طرح کم نہ تھی۔ اسپین میں مسلمانوں نے جو کارہائے نمایاں انجام دیے تھے اور ملک کو جتنی ترقی عطا کی تھی، اس کے بدلے عیسائی مذہب کے رہبروں نے مسلمانوں کے بوڑھوں، جوانوں، عورتوں، بچوں کے قتل عام کا حکم دے دیا۔ پھر لکھا ہے کہ پوپ فلپ دوم نے مسلمانوں کو اسپین چھوڑنے کا حکم دے دیا، لیکن مسلمان ملک چھوڑنے سے پہلے کلیسا کے حکم سے قتل کر دیے گئے اور جو لوگ اپنی جان بچا کر بھاگ رہے تھے ان کو عدالت میں پیش کیا گیا اور عدالت نے ان کے قتل کا حکم دے دیا۔ پیج 227۔ اس مدت میں تقریباً 3 ملین مسلمان عیسائیوں کے تعصب کی وجہ سے قتل ہوئے۔ جان ڈیون پورٹ لکھتا ہے کہ کون ایسا ہے جو جوانمردی کے زوال یعنی اسپین میں اسلامی حکومت کے خاتمے پر سوگوار نہیں ہے؟ کون ہے جس کے سینے میں اس شجاع و غیرت مند ملت کا احترام موجود نہیں ہے؟ یہ وہی ملت تو ہے جس نے 800 سال پہلے تک اسپین پر حکومت کی، لیکن مخالف مورخین بھی ان کے معمولی سے ظلم و ستم کو قلم بند نہ کر سکے، کیونکہ ان کا پورا دور عدل و انصاف سے بھرپور تھا۔ کون ہے جو تحریک عیسائیت سے شرمندہ نہیں ہے؟ اس تحریک سے مراد وہ تحریک ہے کہ جس کے نتیجے میں مسلمانوں کے خلاف شیطانی مظالم کی انتہا کر دی گئی تھی، اور یہ سارے مظالم ان مسلمانوں پر کیے جا رہے تھے جنہوں نے اسپینیوں سے کی انسانیت کا درس دیا تھا۔ حوالہ ہے عذر تقصیر بپلش گاہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم و قرآن، صفحہ نمبر 133۔ مشہور مورخ جرجی زیدان جیم رے جیم چھوٹی ہے زے یہ دال الف نون تحریر کرتے ہیں کہ اسپین پر عیسائی قبضے کے بعد مسلمانوں کو یہودیوں اور بدکاروں کی طرح اپنے ساتھ نشانی رکھنے پر مجبور کیا گیا تاکہ اس نشانی کے ذریعے سے یہ معلوم کیا جا سکے کہ یہ مسلمان ہے، اور پھر آخر میں مسلمانوں کو موت یا عیسائیت کے لیے اختیار دے دیا گیا۔ انسان دوست عیسائیوں نے اسپین پر قبضہ کرنے کے بعد مسجدوں کو کلیسا میں بدل دیا، مسلمانوں کی مذہبی آزادی چھین لی، مسلمانوں کے قبرستانوں کو برباد کر دیا، ان کو حمام میں جانے سے جو ایک ضروری کام ہے روک دیا گیا، اور خود مسلمانوں کے حماموں کو ویران و برباد کر دیا گیا۔ ہنری چہارم کے زمانے میں اسپینی نام نہاد مجاہدوں نے کہ جن کو قبضۂ
قبضہ دولان دالوا لام الف نون دولان کے برخلاف ابھارا گیا تھا اور جس کی آبادی 4000 نفوس پر مشتمل تھی، دولان کے تمام مسلمانوں کو گلا گھونٹ کر مار ڈالا۔ حوالہ ہے جنگ ہائے صلیبی، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 47۔ ہم کتاب کے صفحہ 228 پر آ گئے ہیں۔ لکھا ہے پوری تاریخ میں عیسائیوں کی صلح جوئی کا یہ مفہوم رہا۔ آخر آج کی دنیا میں متمدن استعمار گروں کے چنگل میں پھنسی ہوئی قوموں کے ساتھ ان لوگوں کے برتاؤ کی طرف توجہ کی جائے تو پتہ چل جائے گا کہ روبہ ترقی اقوام کی عزت و شخصیت کو کس طرح پامال کیا جا رہا ہے اور ان کو ان کے واقعی تمدن سے کس طرح محروم کر دیا ہے۔ ان کی پوری تعلیم کا مقصد خواہ وہ مرئی ہوں یا غیر مرئی، میم رے حمزہ چھوٹیے، یا غیر مرئی، نقوص کی روح و افکار کو استعمار کرنا۔ انہوں نے اپنے مخصوص مصالح، میم صاد الف لام ہے، مصالح کے لیے لوگوں کو آزادی رائے و فکر سے محروم کر دیا اور ان کو اس طرح جکڑ دیا ہے کہ ان کے مصالح کے خلاف وہ لوگ کوئی اقدام نہ کر سکیں۔ جہاں بھی انصاف کی آواز بلند ہوتی ہے اس کو بلند ہونے سے پہلے گلے ہی میں گھونٹ دیتے ہیں۔ صلح کی طرفداری بھی ایک ایسی چیز ہے کہ بڑی بڑی حکومتیں جس کا نعرہ لگاتی ہیں، لیکن کیا ان صلح کے حامیوں نے جنگ چھوڑ دی؟ کیا ان لوگوں نے اپنے تمام اختلافات کو ڈپلومیسی طرح سے حل کرنے میں وہ کامیاب ہو گئے؟ کیا ان کے سیاسی نقشہ جنگ کی کوئی قدر و قیمت لگائی جا سکتی ہے؟ اسلام نے صلح کو تہذیب و اسباب کے کنٹرول کی بنیاد پر مضبوط کیا ہے۔ صلح کی ابتدا لوگوں کے دلوں کی گہرائیوں سے قرار دی ہے، پھر بین الملی اور عالمگیر پیمانے پر ترقی کی ہے، کیونکہ جب لوگوں کے قلوب مطمئن نہ ہوں گے دنیا کے اندر آرام و سکون ممکن نہ ہوگا، اور جب تک لوگوں کے افکار پر ایک اخلاقی حکومت کی ضمانت نہ ہوگی صلح کی تمام کوششیں نقش برآب ثابت ہوں گی اور بشری معاشرے میں صلح ناممکن ہو جائے گی۔ اور اب آگے یہ ہے ہم پیج 229 پہ لکھا ہے، در حقیقت معاشرے کا سنگ بنیاد فرد ہے، اسی لیے اسلام نے ایمان و عقیدے کے سہارے سکون و آرام کے بیچ کو افراد کے وجدان میں کاشت کیا ہے، اور پھر رفتہ رفتہ یہی ایمان و عقیدہ اس کی رفتار و کردار میں اثر انداز ہوتا ہے، اور پھر افراد کے سدھار سے معاشرے کا قہری طور پر سدھار ہو جاتا ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ صرف فرد کے اندرونی عقیدے ہی پر بھروسہ نہیں کرتا، بلکہ کچھ قابل اطمینان قانون وضع کرتا ہے جس میں ہر فرد احساس مساوات کے علاوہ کچھ اور سوچ بھی نہیں سکتا۔ جو لوگ اسلامی محیط میں زندگی بسر کرتے ہیں انہیں احساس ہوگا کہ ان کی جان و مال، آبرو سب ہی مکمل طور پر امان میں ہے، اور گویا معاشرے کے افراد کا حوادث سے بیمہ کرتا ہے۔ بعض مکاتب فکر رابطۂ فرد با فرد دیگر کو رابطہ تصادم سمجھتے ہیں، لیکن اسلام چاہتا ہے کہ ان سب کا رابطہ تعاون پر اور ایک دوسرے سے محبت و دوستی کی بنیاد پر ہو، اور فردی و اجتماعی آداب درخشاں اخلاقی تعلیمات سے اس مقدس مقصد کو مدد پہنچائی جائے اور دلوں سے روح عداوت اور بغض و کینے کو ختم کیا جائے۔ جب لوگوں کے دلوں میں لطیف احساسات پیدا ہوں گے اور ان کے دلوں میں برادری اور نزدیکی کے چراغ روشن ہوں گے تو پھر ان کے دل بھی رحمت کے نور سے منور ہو جائیں گے، اور پھر آپسی اختلافات، رنجشیں، کشمکش، جدائی، جنگ، بے ایمانی رفتہ رفتہ کر کے ختم ہوتی جائیں گی، اور صلح و صفائی کا ہی معاشرہ اپنے بالوں پر کھول دے گا۔ دنیا کا کوئی بھی نظام تمام افراد بشر کے لیے تمام حالات میں عادلانہ عمل نہیں کر سکتا۔ دنیا میں اجتماعی عدالت چاہے جتنی مضبوط ہو جائے لوگوں کے تمام مظالم کو دور کرنے پر قادر نہیں ہے۔ سب کے بارے میں مکمل عدالت انسانی جملہ وسائل کے باوجود ممکن نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں بہت سے ایسے بھی مظالم ہوتے ہیں جن کا احساس دنیاوی عدالت کر ہی نہیں سکتی۔ حد یہ ہے کہ ایسی بھی بے انصافی ہوتی ہے کہ خود صاحب حق کو احساس
نہیں ہو پاتا کہ اس نے اپنے حق سے تجاوز کیا ہے جب تک قیامت میں خدا الہی عدالت کے ذریعے ظالموں سے مظلوموں کا انتقام نہ لے لے، اس وقت تک ایسی توقع بیکار سی ہے۔ پیج 230 اب آئیے ذرا دیکھا جائے اسلام اور تمدن اور متمدن دنیا کی نظر میں صلح کا مفہوم کیا ہے۔ اسلام جس صلح کا خواہش مند ہے وہ رؤسائے مملکت کے صلح سے بنیادی طور پر مختلف ہے، کیونکہ ان لوگوں کی نظر میں صلح کا مطلب یہ ہے کہ بڑی بڑی حکومتیں چھوٹے ممالک کے منابع ثروت کو صلح کے نام پر آپس میں بانٹ لیں اور بخیال یہ الف لام بخیال خود دوسروں کو اپنے زیر نفوذ کر کے ان کو راحت و آرام پہنچائیں۔ دوسرے لفظوں میں ان کے یہاں صلح کا مطلب دوسروں کو تاراج کرنا ہے۔ اسی لیے یہ لوگ مصالحت کی راہ کوئی مثبت اقدام اور خلوص نیت کا اظہار نہیں کرتے۔ جلد سے جلوس، بحث و مباحثہ یہ صرف رسمی چیزیں ہو کر رہ گئی ہیں اور بلا کسی نتیجے کے یہ اختتام پذیر ہو جاتی ہیں۔ لیکن اسلام ایسی صلح کا خواہش مند ہے جس کی بنیاد دنیا کی مختلف قوموں کے تصادی سین الف واو چھوٹی ہے یا دال چھوٹی تساوی حقوق پر استوار کی گئی ہے اور بغیر کسی تفاوت کے الف واو تفاوت کے، جس کا سایہ دنیا کے تمام اقوام پر خواہ وہ کمزور ہوں یا طاقتور برابر پڑے۔ اسلام پوری بشریت کے لیے مکمل صلح چاہتا ہے۔ اقوام متحدہ نے اپنے منشور میں اپنے مقصد صلح کو عالمگیر پیمانے پر رکھنے کا دعویٰ کیا ہے اور اسباب جنگ و علل اختلافات کو دور کرنے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن اگر کسی دن منشور کا مقصد پورا بھی ہو جائے تو آزادی رائے، آزادی افکار کا مقصد پورا ہو سکے گا؟ یہاں پر یہ سوال ہے۔ اور کیا مختلف اقوام میں زمانہ صلح میں بھی اختناق فکری اور استعمار کا وجود نہیں ہے؟ مشرقی بلاک والے اور سرمایہ دار کہتے ہیں کہ ہم ایک عالمگیر سسٹم کے برقراری کے خواہش مند ہیں، لیکن آزادی کے بغیر کون سے عالمگیر سسٹم موجود ہو سکتا ہے؟ یہاں پہ بھی یہ سوالیہ نشان ہے۔ اور اب ہم آ گئے ہیں پیج 231 پر، لکھا ہے مشرق و مغرب میں حکمران طبقے کے مخالفین کو عملی طور پر زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ یہ حکمران چاہتے ہیں کہ جبر و ظلم سے دوسروں کے مسلک و عقائد کو ختم کر دیں، لیکن اسلام صرف صلح کو انسانوں کی سعادت و خوشبختی کا ضامن نہیں سمجھتا، بلکہ کچھ اصول کو اجتماعی زندگی کی بنیاد قرار دیتا ہے۔ اسلام لوگوں کی آزادی فکر و رائے کو بھی برقرار رکھنا چاہتا ہے تاکہ بشری معاشرہ سعادت بخش و صحیح راستے کی تشخیص کر کے اس کو اپنے لیے اختیار کر لے۔ اسی لیے اپنی عالمگیر دعوت میں جبر و ظلم کو ناپسند کرتا ہے اور مختلف قوموں میں پیش رفت کی علت صرف عقل و رشد فکری کو سمجھتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ دین کو قبول کرنے پر کوئی جبر نہیں ہے، کیونکہ رشد و ہدایت کا راستہ گمراہی و ضلالت کے راستے سے جدا کیا جا چکا ہے۔ حوالہ نوٹ کیجئے، یہاں پر ہے سورہ بقر آیت نمبر 256۔ آئیے آگے چلتے ہیں نیکسٹ پیراگراف کی جانب۔ لکھا ہے کہ تمہارے خدا کی طرف سے تمہارے پاس دلائل و براہین آ چکے ہیں، پس جو شخص حق کو ان دلائل کی روشنی میں دیکھے گا فائدہ اٹھائے گا، اور جو حق کو دیکھنے سے اپنی آنکھیں بند کرے گا وہ خود نقصان اٹھائے گا۔ حوالہ ہے سورہ انعام آیت نمبر 104۔ چلتے ہیں آگے۔ نصیحت کیجئے، آپ کا کام صرف تذکر ہے، آپ کسی کو مجبور نہیں کر سکتے۔ یہاں پر ہے، یہ حوالہ ہے سورہ غاشیہ آیت نمبر 22۔ آگے لکھا ہے کہ اسلام آزادی عقیدے کا قائل ہے، اس لیے دین قبول کرنے کے لیے کسی بھی قسم کے جبر و کراہ کو غلط سمجھتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی خود عقیدے اور ایمان کا تعلق امور قلبی سے ہے، اس لیے باطنی میلان کے بغیر جبراً اس کا تحقق قاف ممکن ہی نہیں ہے۔ مختلف قسم کے اسباب و عوامل انسانی افکار و عقائد میں مؤثر ہوا کرتے ہیں، اس لیے اصلاح کی خاطر صحیح تعلیم و تربیت،
منطق و استدلال کی ضرورت ہے، ورنہ زبردستی انسانی خیالات کو بدلنا ناممکن سی بات ہے، چونکہ اسلام نے لوگوں کو حریت فکر بخشی ہے اور ہر قسم کے فکری خفقان، خیف قاف الف نون خفقان کو ختم کر دیا۔ اس لیے لوگ بلا کسی جھجک و خوف کے اسلام یا کسی بھی آسمانی مذہب کو قبول کر سکتے ہیں۔ اسی لیے اسلام نے قبولیت اسلام کے لیے کسی بھی قسم کے جبر و ظلم کو جائز نہیں قرار دیا۔ پیج 232۔ اس تمہید سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ اسلام کے ابتدائی جہاد کو دیکھ کر عیسائی مبلغین کا یہ فیصلہ کر دینا کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے قطعاً حقیقت سے دور ہے۔ ان لوگوں نے جہاد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا قانون جہاد سے اگر یہ غلط نتیجہ نکالا ہے تو جائے تعجب نہیں ہے، کیونکہ ان لوگوں کے یہاں سوائے جنگ و جدال، جبر و استعمار کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں۔ حد یہ ہے کہ ان کے مقدسین، پوپ، تارک الدنیا قسم کے لوگوں نے عیسائیت کی تبلیغ میں اور غیر عیسائی لوگوں کو عیسائی بنانے کے سلسلے میں وہ ظلم و ستم ڈھائے ہیں کہ جن کے سامنے مغلوں اور تاتاریوں کی سختیاں ہیچ نظر آتی ہیں۔ حوالہ نوٹ کیجیے، اسلام مکتب مبارز و مولد، میم واو لام دال، مبارز و مولد، صفحہ نمبر 9 اس کتاب، یہ حوالہ ہے۔ پھر آگے چلتے ہیں، لکھا ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین قریش کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا جس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے، وہ عربستان میں ایک صلح عمومی اور امن اجتماعی کی داغ بیل ڈالتا ہے۔ اس معاہدے سے اسلامی ایکسپرٹ اور انسانی اصول کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ جو لوگ اسلام پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ تلوار کے زور سے پھیلا، یہ معاہدہ ان کا منہ توڑ جواب بھی ہے۔ اس معاہدے میں ایک اہم شرط یہ تھی کہ مشرکین مکہ کی کوئی بھی فرد اگر بھاگ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ جائے اور اسلام قبول کر لے اور اپنے بزرگ سے اجازت نہ حاصل کی ہو تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لازم ہے کہ اس کو مکہ واپس کر دیں۔ لیکن اگر کوئی مسلمان بھاگ کر قریش کے پاس چلا جائے تو قریش اس کو واپس نہیں کریں گے، انورٹڈ کاما کلوز۔ کچھ مسلمان معاہدے کی اس دفعہ سے بہت رنجیدہ ہوئے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگے کہ آخر قریش کے پناہ گزینوں کو ہم کیوں واپس کر دیں جبکہ وہ ہمارے پناہ گزین کو واپس کرنے پر مجبور نہیں ہیں۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جواب اس طرح سے دیا، ہم پیج 233 پر آ گئے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ اگر کوئی مسلمان قریش کے پاس بھاگ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے صدق دل سے اسلام قبول ہی نہیں کیا تھا۔ ظاہر ہے ایسا مسلمان ہمارے لیے مفید نہیں ہو سکتا، اس لیے اس کا جانا ہی بہتر ہے، اور ہم اگر قریش کے پناہ گزینوں کو واپس کر دیتے ہیں تو ہم کو اطمینان ہے کہ خدا ان کے نجات کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور پیدا کرے گا۔ حوالہ اس کا نوٹ کیجئے، بہار جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 312۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانا انورٹڈ کاما کہ خدا ان کی نجات کا کوئی راستہ پیدا کرے گا، انورٹڈ کاما کلوز، بالکل سچ نکلا، کیونکہ کچھ ہی مدت کے بعد خود قریش نے خواہش کی کہ اس دفعہ کو ختم کر دیا جائے۔ دنیا کے مختلف حصوں میں جنگ و خوریزی کا وجود خود مادی تمدن کے کمزور ہونے کی دلیل ہے۔ صلح اور جنگ کے مواقع پر اسلام کے کلی اصول اسباب ایجاد جنگ کو برابر ناپسند کرتے رہے اور مادی منافع میم نون الف عین منافع کی خاطر اور دوسروں کو غلام بنانے کی خاطر متمدن دنیا کی ساری جنگوں کو اسلام برا سمجھتا ہے۔ جب تک انسانی قدر و قیمت اور دوسروں کے حقوق کا احترام نہ کیا جائے دنیا کو صلح و آرام دیکھنا نصیب نہ ہوگا، اور جس دنیا میں اخلاقی لوازین لام واو الف زے یہ نون اور انسانی اصول کا ستیہ ناز کر دیا گیا ہو اس میں اس سے بہتر وضع کا انتظار نہیں کیا جا سکتا۔ جب تک ٹیکنالوجی اور مادی تمدن ترقی پذیر رہے گا اور لوگ صلح کے بہانے مشغول جنگ رہیں گے، نئے نئے خطرناک ترین اسلحے ایجاد کرتے رہیں گے،
اس وقت تک یہ حقیقت اپنی جگہ پر مسلم ہے کہ بشریت کو اپنے لیے 2 راہوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا، تیسرا کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ ایک تو یہ دنیا جنگ کی بھٹی میں جلتی رہے اور اقوام تباہ و برباد ہو جائیں، اور دوسری صورت یہ ہے کہ لوگ خدا پر ایمان لائیں، ان اخلاقی و انسانی اصول کی پابندی کریں جن کو انبیاء علیہ السلام کے انبیاء بشریت کے لیے بطور تحفہ لائے تھے، تاکہ دنیا اپنی بدنی و فکری قوتوں کو راہ فنا میں صرف کرنے کے بجائے خوش بختی کے راستے پر لگائے۔ پیج 234 پہ ہم آ گئے ہیں۔ مختصر یہ کہ انسان یا خدا کو اختیار کرے یا پھر تباہی و بربادی کو۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ ایک نہ ایک دن بشر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تعلیمات سے آشنا ہوگا اور پھر نیکی و سعادت کے راستے پر چل کر اپنے لیے فائدہ ہی فائدہ حاصل کر لے گا، کیونکہ بحران، گمراہی اور تباہی سے مجبور ہو کر انسان ایک دن دامن اسلام میں پناہ لے گا، جیسا کہ روسی فلسفی ٹولستوئی کہتا ہے کہ اس کا میں ہجے کر دیتی ہوں، جیسے روسی فلسفی کہتا ہے کہ شریعت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم عقل و حکمت کے موافق ہونے کی وجہ سے آئندہ ساری دنیا پر یہ شریعت محمد دنیا پر چھا جائے گی۔ تو سامعین، یہاں پہ وہ چیپٹر مکمل ہوا کہ جو ہم نے 2 پارٹس میں پڑھا۔ پہلا پارٹ جو تھا وہ پچھلی نشست میں ہم نے پڑھا، اور اس کے بعد اس نشست میں ہم نے اس چیپٹر کو مکمل کر لیا، کہ جس کا نام تھا، میں نام بھی آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں، جہاد اسلامی کی علت۔ یہ ہم نے مکمل کیا، اور اب آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اگلی جب ہم نشست میں آپ سے ملیں گے تو انشاءاللہ ہم جس ٹاپک کو پڑھیں گے وہ ہے اسلام کی نظر میں معاشرہ، اور کتاب کے صفحہ 235 پر۔ تو اس نشست سے اجازت، خدا حافظ، فی امان اللہ۔